کیا ہے, اگلے سال کا کیلنڈر تیار کر کے, کارڈ تیار کر کے لے آئے. دوست جاتے ہو اگلے سال کا شیڈیول لے کر کے. فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے سر؟ ہاں فیس بک پر بھی اویلیبل. یونیورسٹی والی جو لندن والی ہے, انگلینڈ والی جو ساری ہے جی وہ سر. اپلوڈ کرنی ہے. مجھے بہت لوگ سونے نہیں دے رہے. جی سر. یہ لازمی ذرا مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں جی سر. کیونکہ بہت سارے ڈیمانڈ بھی ہے ان کی, اور اس کا لوگ پوچھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. بس میں نے تو شباش کے نیچے لیٹر بھی دے دیا. اور یہ دوستوں کو آج کتنے 1000 ماشاء اللہ. دونوں ناطے بڑی پسند ہے اس لحاظ سے کہ حضرت نے جناب پڑے تو اعلیٰ حضرت حضرت دہلوی کی, اور اعلیٰ حضرت کے نام جو ہے یہ سب میں اہل باطل کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا ہے. جو شخص یہ چاہے کہ محبت رسول میں ایک مجاہد کا کردار ادا کرنے والا اس کے نام, اور اعلیٰ اصطلاحات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے نعت کا ایک فنکشن ہے نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعت کا مین فنکشن ہے یہ درست عقیدہ بنانا. اور درست عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ کلاس لوگ سنتا تھا چکے چھوٹ جاتے ہیں, اور بھی آگے کوئی خطرہ نہیں بولنے میں آنے نا. درست عقیدہ کا مطلب وہاں صحیح سوچنا. بالکل صحیح. یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ مسجد انوار مصطفیٰ سے کچہری کس طرف ہے, تو آپ کہیں کہ جنوب کی طرف ہے. یہ تو صحیح عقیدہ. اگر کوئی کہے نہیں شمال کی طرف ہے, یہ عقیدہ ہے باطل. بالکل صحیح. عقیدے کا مطلب ہے صحیح سمت کا تعین. بالکل صحیح. صحیح سوچ. اب جب آپ کسی کو نبی مانتے ہیں تو اس کے لیے اور کچھ مان لیں یا نہ مان لیں, لیکن ایک بات مانے بغیر چارہ نہیں. اور وہ یہ کہ اس ہستی کا رابطہ اللہ سے ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب دنیا کی کون سی چیز ہے اس کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جی سر. ٹھیک ہے. اگر یہ تعلق خالق اور مخلوق ہونے کا ہوتا تو ہر مخلوق نبی ہوتی. صحیح. بالکل صحیح. اگر یہ تعلق خالق اور مخلوق ہونے کا ہوتا تو مخلوق میں سے جو بھی مخلوق کیا گیا, جو خالق نے جو بھی مخلوق کیا وہ نبی ہوتا. بالکل صحیح. اگر مالک و مملوک کا تعلق ہوتا, یعنی وہ مالک ہے یہ مملوک ہے, تو ساری مخلوق نبی ہوتی. اگر یہ تعلق رازق و مرزوق کا ہوتا, رازق رزق دینے والا, مرزوق جس کو رزق دیا گیا, تو جس کو بھی رزق ملا وہ نبی ہوتا. انہی پیرامیٹر پر آپ سوچتے چلے جائیں. واحد یا وہاب اور موہوب کا تعلق ہوتا ہے, جس کو کوئی چیز ڈونیٹ کی جاتی ہے, بالکل صحیح, بلیسنگ کی جاتی ہے, تو جس کو بھی رحمت ملی, محبت ملی, تو نبی ہوتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی تعلق ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس کو اللہ کریم نے بڑا اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا کسی اور کے لیے یہ استعمال نہ کرنا لفظ. اگر کسی اور کو نبی کہو گے تو میں اپنے کھاتے میں تم سے تمہارا نام نکال دوں تو میرے بھی من کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی کسی اور کو, غیر نبی کو نبی کہنے والے کو خدا اپنے کھاتے سے بھی نکال دیتے. بالکل. کہ تم نے میرے نبی کے غیر کو نبی کہا, تم نے میری توہین کی, تم نے میری خدائی کے نظام کو چیلنج کیا. میں نے صرف اسے نبی بنایا تو وہ بنائے جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایکسکلوسیونیس ہے. بالکل. باقی
نعمتوں میں کامنلٹی، کامننس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جی بھی ہے، یہ بھی ہے، اور جنرلٹی، عمومیت، بالکل ہر نعمت میں اس میں ایکسکلوسیونیس، بالکل یہ بیریئر ہے، یہ میرے نبی کی عزت و ناموس کا بیریئر ہے، واہ کسی غیر کو اگر نہ لانا، سبحان اللہ، کیا وہ بھی مارا جائے گا، تم بھی مارے گا، کیا بات ہے، اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی تو انکار کرو گے تو تمہیں نبی چیلنج کر رہا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، بے شک کیوں؟ بے شک، اگر یہ حدیث موجود ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ٹھیک، کہ جس نے میرے کسی دوست سے عداوت رکھی، اینیموسٹی رکھی، خصومت رکھی، تو میں اس کو چیلنج کرتا جنگ کا۔ اگر ولی کے بارے میں اپنے ہر دوست کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے تو انبیاء کے بارے میں تو بالکل نیا سمجھ لیا، کیوں کہ ناموس نبوت و رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی اپنے ذات کے حوالے سے خدا ان کے قریب برداشت فرما دیتے ہیں، لیکن توہین نبوت کبھی معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا۔ اس لیے وہ نعتیں کہ جن کا تعلق اعلیٰ حضرت قاضی ابراہیم سے، تو وہ تو ناموس رسالت کا ایک تحفظ ہے، بے شک سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کا ایک جو پروٹیکٹیو سسٹم ہے وہ فریم کرتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی نعتیں صرف ترنم کے حوالے سے نہ دیکھا کریں، پولیٹک یا ورسیفیکیشن حوالوں سے یا پولیٹک گریجر کے حوالوں سے یا پولیٹک کمپیٹنس کے حوالے سے یا پولیٹک ماسٹری کے حوالے سے نہیں، بلکہ اعتقادی حوالے سے اور شیونات نبوت کے حوالے سے کہ نبوت کی کیا کیا شان ہے۔ بالکل صحیح، دوسری بات جو بیٹے نے پڑھی ہے آج کے دن، وہ میرے دوست کی نجم نعمانی صاحب جی جو خواجہ خواجگان حضرت پیر وزیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اور عام آدمی نے دیے، ایچیشن کالج کے پروفیسر بھی تھے لاہور کے، صحیح، معروف کالج ہے جس طرح آکسفورڈ لیول کا ایک ادارہ ہے، جی اس میں پروفیسر تھے، لیکن ایک ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا یا ولی کامل نے ہاتھ پکڑ لیا، بالکل صحیح، تو پھر وہ قلم جو پتہ نہیں کیا لکھتا تھا وہ قلم وقف مصطفیٰ، واہ کیا بات ہے، حضور داتا صاحب کے پاس ایک بندہ ہے نا، اور وہ پہلوان تھا، اور تھا بھی ہندو، جو روایت مجھ تک پہنچی جی تھا بھی ہندو، اولیاء کا بھی بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے۔ اب کشتی کرنا اولیاء کا تو شعبہ نہیں ہے نا، صحیح، لیکن اگر کوئی چیلنج کر بیٹھے تو بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بدن کمزور ہے، نہیں وہ نظار ہے، اب اگر کوئی ہم سے کہے کبڈی کھیلو تو میں کیسے کھیلوں، آپ لوگ کیسے کھیلیں گے، لیکن اولیاء بھی عجیب و غریب ہستیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا پیار ہوتا ہے، بالکل صحیح، خصوصی ایکسکلوسیو کا استعمال کروں، بالکل صحیح، میں نے ایکسکلوسیونیس پر بات صحیح، کی ہے۔ دادا صاحب کے پاس آ گئے، آپ نے پوچھا کس لیے آیا، کہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے آتے تھے، لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے، کلمہ پڑھنا تو پڑھو، مسئلہ ہے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے لڑنے آیا، اچھا، دادا صاحب نے کہا مجھ سے لڑنے آیا، جی لڑنے آیا، کیا لڑنے آیا، کشتی لڑنے آیا، پہلوان یہی میرا فن ہے، آپ کا وہ فن ہے، میرا یہ فن ہے، تو میں اپنے فن کی بات کر سکتا ہوں، آپ سے لڑنے آیا۔ اب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، صحیح، حسنی سید تھے، جو لوگ حسنی سیدوں کو سرات نہیں نہ مانتے، جو حضور غوث پاک کو بھی سید نہیں مانتے، حضور داتا صاحب کو بھی پھر چاہیے وہ اس میں سفارش تمام بھی بڑے ہوتے ہیں،
حضرت داتا صاحب حسنی سید ٹھیک. تو اور امام حسن کے ساتھ اولاد موجود ہیں جن کو غلط فہمی ہے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آجا جس طرح حضرت شیر خدا کا جب مرحب سے مقابلہ ہوا نا تو غالباً مرحب یا کسی اور کا واقعہ یہ فرق کرنا پڑے آ کر اس نے حضرت شیر خدا کو جب چیلنج کیا لیکن چیلنج کرنے سے پہلے کہا کہ میں علی سے لڑنے آیا. آپ نے عذرائے تمسخر فرمایا. کبھی کبھی لائٹ سا مذاق یہ ہستیاں فرمایا کرتی ہیں کہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کھجوریں ساری علی نے کھائی ہیں, روٹیاں ساری سامنے رکھی ہوئی ہیں. حضرت شیر خدا نے لائٹ سا مذاق کتنا خوبصورت کیا تھا کہ میں نے تو جتنی کھائی نہیں یہ لوگ سارے جوس پہ کھا ٹھیک ہے. اب حضرت شیر خدا نے فرمایا یار علی سے بات میں لڑنا تو پہلے مجھ سے لڑو. علی تو بعد میں مجھ سے لڑ پہلے مجھ سے لڑے. اب اس نے جب 50 آزمائی شروع کی تو حضرت شیر خدا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا مرب علی تو نے درے خیبر کو نہیں کہہ رہا تھا ہماری قوت حضرت شیر خدا کا کی قوت کو سرکار مدینہ کا اپنی قوت قرار دینا, ان کے خون کو اپنا خون قرار دینا اور ان کے لحم کو مبارک کو اپنا لحم قرار دینا. یہ حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ایسی شانیں ہیں کہ جو انسان کو ایمان کی بلندیوں کو لے جاتا. آپ نے اس کو پکڑ کر ایک موڑا دیا تو اٹھا کر کے نیچے زمین پر مارا اور اس کے ہوش اڑ گئے. اب شیر خدا اسد اللہ الغالب جسے معبود کبریا کہتے ہیں تو ظاہر اس نے اسد پر آ جانا ہے اور ہم نے اسے سبحان اور وہ بھی اسد اللہ پر اپنا میرا شیر اور وہ بھی میرا غالب شیر. ٹھیک ہے. تو اس پہلوان نے کیا کہا تھا کہ زندگی میں کوئی مجھے شکست نہ دے سکتا تھا نہ میں شکست کھانے والا بندہ. مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسے نہیں کرتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ شکست فاج مجھ کو آج پہلی بار دل میں آتی ہے کہ تو ہی یاد نہیں کرتا. اب دادا صاحب کی بات اچھا تو بتانے کے لیے میں تیار. اسے کہا سکتے میرا بازو پکڑ میں چھوڑا دادا صاحب نے پکڑا بازو پکڑ لی. میں زور سے پکڑے بعد میں گلا نہ کرنا کہ چھڑا دیا اس نے پورا زور لگا لیا. دادا صاحب نے پورے زور کے ساتھ وہ بازو پکڑ لیا اور پھر کیا اسے دوسرا ہاتھ ان کے قدموں پر رکھا اپنے ہاتھ پر رکھا اور ضرور مجھے میرے داتا نے میرا بازو پکڑا دیا. اب مجھے اس کائنات میں کوئی خطرہ نہیں. آج میرا بازو میرے دادا کا. تو یہ محبت اور ایمان کی بات ہے. تو رجب نوانی صاحب کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ حضرت خواجہ خواجگان رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور شاعر ان کو شاعر بنانے میں حضرت حفیظ جلندری علیہ رحمہ کا بہت بڑا کردار. اور حضرت حفیظ جلندری کو میں علیہ رحمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہنامہ اسلام لکھ کر انہوں نے شاعری کا حق ادا کر دیا. اور حضرت حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا وہ بھی ان کے روایتی خواجہ خواجگان رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. اولیاء کے درباروں میں انسان سازی ہوتی ہے, انسان تیار کیے جاتے ہیں. جب انہیں دنوں میں روس میں دعوت دی گئی پاکستان کے 2 بڑے شعراء کو,
लोग बिकते भी हैं, लोग बिकते भी हैं और लोग नहीं भी बिकते। कईयों की कीमत लग जाती है और कईयों की कीमत कोई नहीं लगा सकता। बेशक। कोई कहता है प्लाट दूंगा, एक कनाल का 2 कनाल का प्लाट आप पेश करते हैं, आप हमारी बात मान कहता ठीक है। दूसरे के यहाँ वही प्लाट लेकर के हाजिर हुआ जाता है और जवाब क्या मिलता है? चले जाओ, तुम हुजूर गौसे पाक के गुलाम की एक जूती भी नहीं खरीद सकते, चले जाओ। बेशक। तुम हमारी कीमत लगाने की कोशिश ना करो, हमें तुम्हारी कीमत लगाती है। तुम सरकार गौसे वाला के गुलाम की जूती के बराबर भी नहीं। कीमतें लगती हैं, लोग बिकते भी हैं, लोग नहीं भी बिकते। हजरत हाफिज जलंधरी एक और शायर कि जिसका नाम यहाँ लेने को मेरा दिल नहीं करता, वो रूस के कहने पर के बोली लगी, एक बिक गया एक न बिका। रूसियों का अवार्ड एक को मिल गया और हफीज जलंधरी को जब अवार्ड दिया, हफीज जलंधरी कहा नहीं, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ना पूछो, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तुम कौन आते हो? ठीक है, हफीज जलंधरी ने। उसके बाद ये राज हफीज जलंधरी ने आज तक नहीं खोला कि रूस से उन्हें वहां पर हिरासत में ले लिया गया कि इन्होंने हमारे अवार्ड की तौहीन की है, एक्सेप्ट ना करके हिरासत में ले लिया गया और बदतरीन किस्म की आमरीयत राइज थी। याद रखें, सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में मैंने एक तफसीली तबसरा आपके सामने किया था और बताया था कि ये क्या चीज है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनका सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम पर बात करते हैं। बदतरीन दर्जे की आमरीयत राइज थी। हफीज जलंधरी किस तरह पहुंचे वापस पाकिस्तान में, ये राज उन्होंने खोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा है कि वो किस तरह पहुंचे। 71 की वॉर है और हमारे 90,000 कह दो, आपको पता है आसान है, कह दो है ना, मतलब नहीं होना है जो कह दो। इंडिया वाले भी खिला के बेचारे तंग आ गए। हाँ, कौन डूबा जा रहा है, कौन बुलाए, वो इस तरह अंग्रेज छोड़ कर गए थे, मुसीबत खाने में छोड़ो ठीक है। तो बहरहाल हमारे एक दोस्त जो मेरे अपने दोस्तों में से, उनको सलामत रखे, मरी कश्मीरी बाजार करने वाले अब्दुल रहमान नाम, खाज़े खासगान हज़रत पीर रज़ी मसाब रहमतुल्लाह अलैह के, उनका बेटा तारिक भी मेरा शागिर्द, अब्बासी खानदान से, वो भी जेल में। अब बात लोग तो कहते हैं कि और कर रही है तो चलो जेल ही छोड़ देना चाहता है, ऐसे क्या है, लेकिन बाज़ लोग एक दिन की जेल को भी कबूल नहीं करते और उनके अंदर एक ऐसा आतिश फशां होता है कि वो चाहते हैं कि जेलों को इस तरह पढ़ने से आतिश फशां पढ़ते हैं और अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद। अब्दुल रहमान साहब ने ये वाक़या मुझे खुद सुनाया।
रिवायत नहीं मुस्तकीमन सुना। सही और फिर ये वाक़या मैंने मोड़ा शेख ग्रोसमैन तस्लीम के साथ उनकी ज़ुबानी से बयान भी करवा, रिकॉर्डेड होना चाहिए, अगर नहीं तो मैं उसकी खुद तफसीर में जो मेरा शागिर्द तारिक उनका बेटा सोचा कि इस जिंदगी से गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक साल मैं यूं करता हूं कि पूरी फोर्स के साथ इंडिया का जो कस्टोडियन है का गार्ड उस जेल का, उस पर अटैक करता हूं, या वो मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा। अगर वो मारा गया तो मैं निकल जाऊंगा, मैं मारा गया तो ठीक तो फिर दोनों सूरतों में फायदा मेरा ही। एक सूरत में शहादत का फायदा, दूसरी सूरत में आज़ादी का फायदा। सही चुनाचे अब्दुर्रहमान साहब तोड़े पूरी फोर्स के साथ किसकी तरफ, गार्ड जिसके हाथ में बंदूक है, शऊर अपने पूरे उरूज पर है। ड्रीम नहीं, एक लफ्ज़ है रेवरी, REVERI, ये कंगोसा इसका ना जी इस तरह अंग्रेजी रेवरी इसके ठीक कंगोसा लेकिन उसमें कुछ ख्वाब जरूर हो, बिल्कुल सही यानी सिर्फ कंगोसा और स्नोरिंग ना हो, यानी राटे ना हो, राटे में क्या करते हैं, स्नोरिंग है स्नोरिंग नहीं तफारीज कड़ोके दूर कड़ोके बनाने में ऐसी मुश्किल खुद ही फैसला करो स्नोरिंग मुश्किल है या कड़ोके। तो वो खुनूद की ड्राउजीनेस जिसमें ड्रीम भी है उसको रेवरी कहते हैं। बिल्कुल सही रेवरी नहीं थी, ड्राउजीनेस नहीं थी, नींद का गलबा नहीं था, जान हथेली में रखे हथेली पर रखकर मरने बजाय उछला और दौड़ा किस तरफ, उस संतरी सेंटिनल क्या होता है, सेंटिनल पर अटैक करने के लिए, ताकि या उसे मार दूं, लड़ाई से कोई बंदा एक ही सुता नहीं होगा ना, दो की लड़ाई हो रही है तो दोनों जाग रहे होते हैं ना और पूरे शोर पर होते हैं, जिंदगी और मौत का खेल होता है। लेकिन 71 की वॉर के बाद की बात है, ख्वाजा खाजगान हज़रत का विसाल मुबारक 21 जुलाई 1960 को, सही अगर 71 की शुमार करें, नहीं वो तो समझ में वो आ रही थी ना, 71 तो क्या था, 72 ले, 73 ले, बारह 13 साल गुजर गए जी, विसाल फरमाए हुए अब्दुर्रहमान दौड़े। अब्दुर्रहमान का बयान है कि मैंने देखा कि मेरे शेख मेरे सामने खड़े और मैं नूर के समुद्र में डूबा हुआ, नो जेल, नो कैदखाना, नो कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, ना शऊर वक्त, ना वो वेहमेंस और ना वो वार्म, ना वो ज़ील कि जिसके तहत मैं हमला कर रहा था। मेरे सामने मेरे शेख खड़े और यूं ना तुम्हें पाकिस्तान बचाना मेरी ड्यूटी है, खुदकुशी ना करो। मर्दानों को याद करें जाओ कैसे, ठीक है, क्या बात है, मर्द पगारे कदी ना हारे जी शेर कुछ अंदाजा होता है इस वाक़े को। ये वाक़े मैंने इसलिए बयान किया क्योंकि ये वाक़े मेरे पास बड़े अरसे से अमानत के तौर पर रखा हुआ, आज मैं भी बयान तो यानी
ایک تو ہسٹری بھی امانت ہوتی ہے، اور پھر اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں نا وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جس نظام میں اتنا کمال موجود ہو کہ بعد از وصال بھی اپنے مرید کو خودکشی نہ کرنے دیں، بالکل لطف تو پھر آتا ہے نا۔ یہ کرامت میں نے اپنے والد گرامی کے شیخ کریم حضرت خواجہ حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آتے ہیں۔ اکثر مریدین کے جب وقت وصال آتا ہے تو تشریف لے آتے ہیں، یعنی جس تربیت ہے آٹھ بجے کی خصوصی کرامت ہوتی ہے۔ ان کی خصوصی کرامات میں سے یہ میں ان ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس محفل میں سب کا فائدہ ہے۔ جیسے دور فلپائن کے سمندر والی بھی تھی جناب قبلہ مولوی پاندہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ممتاز صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھے ہم ایک بزرگ سے ملنے گئے تو ان کا نام تھا مولانا محمد صدیق صاحب، جی اور وہ مرید تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ۔ جی جب ہم ان سے ملنے گئے تو اس وقت ان کی عمر 115 سال سے متجاوز تھی، اتنا صحیح، زیادہ تھی کم نہیں، اور شاگرد تھے سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ۔ بے شک، اور اگر آپ جیڑا تو آپ جانتے ہیں سارے، جی جہاں سے آپ دربار اور تشریف کو جاتے ہیں آپ سارے، اس جگہ کا نام جیوڑا ہے نا۔ جی تو جیوڑا سے پیچھے ذرا تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یا 1.5 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، رائٹ ادھر سے جاتے ہوئے لیفٹ، ادھر سے آتے ہوئے رائٹ۔ تو وہ بہت بڑے عالم تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے خاندان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں ممتاز صاحب سے ملنے کے موڈ آ گیا، چلے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، بزرگ ہمارے بڑی شفقت فرماتے تھے، بلکہ ان کا جملہ تھا میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی صاحب کے بارے میں، اور اس کے ممتاز صاحب یعنی کہ مجھے یاد آیا وہ اٹھنا چاہیے۔ ان کا جملہ تھا کہ عبد الجلیل صاحب عالم، جی عبد الغنی صاحب محقق۔ جی اب عالم اور محقق کے درمیان ان کی ذہن میں کیا فرق تھا، یہ ہم نے ان سے تفصیل نہیں پوچھی، بیدبی تھی، ذرا بزرگ تھے، لیکن ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا، عالم ہوتا ہی وہی ہے جو محقق، اور محقق ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے وہاں سے ہمیں بنا لے کر استعمال نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن ان کی کرائی تو بڑی میٹھی اور شیرین گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ چلو چنگا ہوا سوال جو زندگی میں کوئی دوبارہ نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو اب میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں، انہوں پٹواری سنایا سے جی انہوں نے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایک امانت، ایک واقعہ میرے پاس بڑا زبردست ہے۔ دربار سے جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، ویسے بھی ہماری باتیں کرنے سے بزرگوں کا ذکر تو ہوتا افضل ہے، ہمارا ریفرنس بھی وہی ہے، ہماری پہچان بھی وہی ہے، ہمارا کمالات اگر ہم نے کچھ بخشے تو وہ بھی انہیں کی وجہ سے نا، انسان اپنے بزرگوں کی نشانی ہوتا ہے، سبحان بشرطے کا نشانی کو میں جیسے گناہگار نہ ہوں، اچھی نشانیاں ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک فوجی آیا، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، اس جگہ کا نام ہے بندیا، میں نام بتا رہا ہوں، اس جگہ کا نام ہے بندیا، شاید کرنے کی نانا کا واقعہ، شاید کہہ سکتے وہ نانا ہے، اچھا نانا تھے وہ کیا تو نثار، انہوں نے کہ میرے پاس ایک فوجی ہے، تو اس علاقے کے اولیاء کا تذکرہ چلا تو وہ جذباتی ہو گئی، کہا تھا جی ولی بڑے بڑے دیکھے، لیکن اپنے مرشد کی بات کر
सरकार तशरीफ से मरीज थे, लेकिन नई रीसा में थे, मतलब मौज में आ गए। आप ख्वाजा खाजगान हज़रत वज़ीर रहमतुल्लाह के मुरीद अब्दुल रहमान साहब जैसे बंदे को इतना कन्विंस तो वही करेगा जो इतनी बड़ी करामत दिखाएगा, क्या बात, जिसका शेख इतने बुलंद सदा की हस्ती हो, तो जो उस लेवल की करामत दिखाएगा वही उसी को वो कहेंगे जहाँ पर शेख के साथ बैठो, वरना पीछे हो। वो फौजी कह रहा है कि जी मोहब्बत करे कलमात जज्बात में आ गए। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, खैरियत है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने वाक़या मेरे साथ एक पर्सनल वाक़या हुआ जो मैंने सुना। कहने लगा कि मैं फौजी हूँ और जज़ायर फिलिपाइन में बेशुमार जज़ायर हैं, मजमूआ सा है जज़ायर का, उसको जज़ायर फिलिपाइन कहते हैं। वहाँ पर मैं ब्रिटिश आर्मी में था कि हमारा जांच तबाह, और ये वाक़या ना जंगे अजीम अव्वल का है ना दोम का है, पहले का है, जब हुजूर के अंदर ज़मान बाकायदे हयात थे। सही, यानी सन 1900 से पीछे का वाक़या। जंग अजीम अव्वल तो 1914 में शुरू हुई और 1918 में खत्म हुई। जंग अजीम दोम 1939 में शुरू हुई, 1945 में खत्म हुई। तो उस वक्त हुजूर के ज़मान इस हाल में हुजूर को खैरबाद फरमा चुके थे। तो ये हुजूर की ज़िंदगी का वाक़या है। वो कहते हैं कि हमारा जहाज़ गर्क हो गया और मैं भी डूबने लगा। एक किसी तख्ते पर वक्ती तौर पर मुझे सुकून सा मिला कि वो तख्ता भी ज़ाहिर है समुंदर में भी तख्ता बेचारा क्या करे, कहते हैं कि मैं डूबने लगा। जब मैं डूब रहा था अब एक अप्रोच लिया कि इंसान अल्लाह को याद करे, और बिल्कुल दुरुस्त तरीन अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि इंसान अपने किसी ऐसे बुजुर्ग को याद करे जिनके बारे में पक्का यकीन हो कि अल्लाह के दोस्त हैं, और यकीनन वाला के बारगाह में मेरे फरियाद पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। यानी उस वक्त वो अपने शेख को एंजेलिक कैरेक्टर दे देता है, फरिश्ते का किरदार प्ले करने का रोल मिल जाए, रिक्वेस्ट करता है, रोल ऑफर करता है। यू कैन डू इट बेटर देन माई सेल्फ। अब यहाँ पर एक अकीदे का मसला बड़ा खूबसूरत आता है। किरामन कातिबीन हर बंदे के साथ है। कदा गुस्सा ने कहा जुड़ो यार लौटने गए हो, कभी किसी ने उनसे कहा नहीं। अब इसका मतलब ये है कि शेख का अल्लाह की बारगाह में फरियाद पहुंचाने का निज़ाम एंजेलिक है। मलक का यानी फरिश्ते का किरदार, मलकुती किरदार, यानी शेख वो किरदार प्ले करते हैं कि जो फरिश्ते अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान में दिए सकता है। अगर फरिश्ते की रिजेक्शन नहीं हुई, फरिश्ते से नहीं कहा, हम जब इंसान किसी के लिए दुआ करता है, जब किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ से फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ता वही दुआ उसको लेकर कहते हैं अल्लाह ताला ये दुआ इसके हाथ में पहले की दुआ सुना। कभी उससे कहा है हटो यार आदमी तू हो भी खुदा डरता है। सरकार फरमाते हैं जब उनका दुरुशी पड़ता है सयाहीन फरिश्ते पुस्तक लाते हैं। ये सारी हदीसें बयान हो रही हैं। एंजल्स का कायल और जिसकी वजह से एंजल्स उतरे हैं उसका मुमकिन करना कि एंजल्स मीडिएशन कर सकते हैं, नबी मीडिएशन नहीं कर सकता। एंजल्स मीडिएशन कर सकते हैं
اور جن پر اینجلز اترتے ہیں وہ میڈیشن نہیں کر سکتے. کاش تجھے اپنے عقیدے کو ایسس کرنے کا شعور آ جائے کہ میرے عقیدے کی ویٹیج کیا بن رہی ہے. پورے نظام کی نفی ہے نا, بالکل سسٹم پورا اس خدا کا سارا نظام انجیلک ہے, پورا نظام انجیلک ہے. ریکارڈنگ آف دا ڈیڈس, اعمال کا لکھنا انجیلک ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی. دعا کو کیچ کرنا, بارگاہ سمندیت میں پیش کرنا انجیلک ہے. ایکسیپٹنس کی خوشخبریاں بلکہ الہامی کتابوں کا لانا انجیلک ہے. بندے کی فریاد رب تک پہنچانا اور بندے کا ڈائلاگ رب سے کرانا انجیلک ہے. خدا کا سارا نظام انجیلک ہے. اور جو سارا میڈیشن کا میڈیٹری سسٹم یا میڈیشنل سسٹم ڈائریکٹ نہ رہنا ضروری, کوئی نظام ڈائریکٹ نہیں ہے. خدا کو ڈائریکٹ نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ آج کوئی دیکھ سکا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. پورا اسلام کا سسٹم انجیلک ہے. جس نے اس چیز کو میڈیشن کو قبول نہیں کیا, وسیلہ کو قبول نہ کیا, دوسرے لفظ میں وسیلہ کو قبول نہ کیا, اس نے پورے اسلام کو چیلنج, پورے اسلام کی ساری اساس کو چیلنج کر دیا. اب وہ مریدین, یہ بھی یہاں پر ایک عقیدے کی بڑی لفظ سکھانے کا خطرہ ہے, اس پر تبصرہ کیا. اب مرید جب اپنے شیخ کو پکارتا ہے تو وہ اس انجیلک سسٹم کنیکٹ ہو جاتا ہے, وہ اس میڈیم سے جا رہا ہے. واہ, ٹھیک ہے, کیا جب کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر الجیلانی شیخ للہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نام پر پوچھتا ہے, اللہ کے نام پر میری مدد کرے. اب یہ سن کر اس پر فتویٰ لگانے والا اتنا معاند ہے, اتنا بڑا ایڈورسری ہے, اتنا بڑا دشمن ہے اپنا اور خدا کا بھی, کہ یا شیخ عبد القادر الجیلانی, یا کی وجہ سے عبد القادر کہا, شیخ ان کے بعد کیا کہا, اللہ کے لیے. تو اس میں اللہ کا ذکر آیا نا, ذکر اللہ ہی کا ہے, اللہ کے نام پوچھتے. ایک مسکین, ایک غریب, ایک گدھیا گر جب کسی دروازے پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, اللہ کے نام, اللہ کے نام پر مدد کریں. مسجد بن رہی ہے, مسجد کی خدمت کریں اللہ کے نام پر. دارالعلوم بن رہی ہے, دارالعلوم جہاں بندے مرد باجیاں بن جاتے ہیں اللہ کے نام. وہاں پر یا فلاں کچھ ہیلپ کرو میرے دارالعلوم کی اللہ کے نام, وہاں جائے. میری مسجد کی اللہ کے نام, ان طلباء کی مدد کرو اللہ کے نام, وہاں جائے. یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کرو اللہ کے نام, وہاں کیوں نہیں جائے. پھٹے منہ, آج کا ترجمہ آپ کر دیجیے, پھٹے منہ کا ترجمہ ہندی میں کریں گے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب جناب حضرت وہ جو فوجی بھائی تھے, انہوں نے اپنے مرشد کریم کو بتایا کیا میرے مرشد کریم میری مدد کرو. کس مرشد کریم کو, ہمارے جد کریم کو, حضرت مولوی پائندہ. ایک دفعہ بلایا, کچھ نہ ہوا. دوسری دفعہ بلایا, کچھ نہ ہوا. تیسری دفعہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آ گئی کہ آج اگر میں کسی کامل کا مرید ہوتا تو میری مدد کی جاتی. اللہ, فوجی کا بیان کہ فضا میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا. ٹھیک ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا کار ساز. اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں.
जो अल्लाह के अलावा किसी को कारसाज माने वो मुशरिक हो जाता है। तो हज़रत अल्लामा क्या हो गए, शायद तुमको मगर नहीं आता। अपने बुजुर्गों को मुशरिक कहो और अपने पेड़े अकीदों को फैलाते रहो, तो मेरे शर्म आना चाहिए। याद करें ये शेर, इकबाल का नाम लेके दुनिया ठगती है लोगों को। हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन, कार कुशा कार सास। हाथ ये दूरी बंदे मौला से, ठीक है, सुभान पता नहीं याद है बंदे मौला से बात। ये जिंदगी में ढलना मुश्किल है और हम तो आगे तो आवाज भी करने छोड़े। अच्छा तो ठीक है जी, जिस शेर पर मैं आपको ला रहे थे आप, वो भी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं सारी को नज़म पढ़ना शुरू कर दूंगा। मसले को तो बात फिर आप में दी का। अच्छा समझ आ रही बात? जी तो इससे अच्छी तरह याद जी, या रसूल अल्लाह कहना नाजायज़ है। हज़रत अल्लामा तारीख़ वहाबियत से बहुत मुतासिर थे, बता देता हूँ अभी बता कितने मुतासिर थे। तारीख़ वहाबियत फतवा या रसूल अल्लाह कहना नाजायज़ है, जो कहे वो मुशरिक है। अल्लामा इकबाल मुसलमान और फ़कीर कचकुलाई रमीद सीन ये वो सोज़े आहे। मुसलमान और फ़कीर कचकुलाई रमीद सीन ये वो सोज़े आहे। दिलश नालत चिरा नालत नदा निगाह या रसूल अल्लाह। वाह क्या बात है। बहुत बहुत इतने मारने के लिए तुम इकबाल पर फतवे नहीं कर रहे, अपने आप अपने अकेले को गालियां दे रहे हो। शर्म करो, झूठ मत बोलो, झूठे पर खुदा की लानत होती है। बेशक हाँ इकबाल तो कह रहे हैं दिलश नालत चिरा नालत नदा निगाह या रसूल अल्लाह। बा खुदा दर पर्दा गोयम बातू गोयम आशका। खुदा से चुप चुप कर बातें करता हूँ, आपसे खुलकर बातें करता हूँ। वाह वाह आपसे खुलकर बातें, क्या बात है। बा खुदा दर पर्दा गोयम बातू गोयम आशका। वाह या रसूल अल्लाह ओ बिनहान तो पैदा है। अल्लाह शादी कहीं से शादी की आवाज गूंजती है, आ रही है सदियों का सीना चीर के सरवर्दियों का शहंशाह आदत शहर शादी बनाते हैं। जे मसफत कुनत सादी है ना तमाम अबे का सलात है नबी का। वाह क्या बात है। जाएंगे किधर, पढ़ने देंगे हम मतवे लगाना सब को लगाओ ना, पता चले कि तुम्हारे बदन में कितनी जान है। अब मुरीद ने क्या किया, सोचा सिर्फ कि मेरे 20 मिनट है बस कि मेरे शेख अगर कामिल होते गुस्सा भी आया, आज मेरी मदद होती, मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। जस्ट एक थॉट आई तो एक थॉट है सही। औतर शरीफा में सब देखा, सब आपने देखा होगा और जज़ायर फिलिपाइन आप नक्शे पर देखें कहाँ है। सही थॉट आई, सिर्फ थॉट आई, कोई थॉट का गवाह नहीं, किसी ने सुनी नहीं, कोई एंजल इन्वॉल्व नहीं। फजा में हाथ है अल्लाह का, बंदा है वाह ज़ालिबो कार आफरीन कार कुशा। और फिर कहते हैं कि मैं उस दस्ते मुबारक में मुझे मेरे बाजू को पकड़ा और झटका लगा और मैं साहिल पे पड़ा। अल्लाह मैं साहिल पे पड़ा था। कहते मैं हैरान हो गया, वहाँ इतना तो पता था कि जज़ायर फिलिपाइन का समुद्र है, जहाँ ये भी नहीं पता ये साहिल क्या होता है। मैं किधर आ गया हूँ, ख्वाब में नहीं, रेवरी में नहीं, ड्राउजीनेस में नहीं, स्लीपीनेस में नहीं, ओपन कॉन्शियसनेस में। कहते हैं मैंने चलना शुरू कर दिया और चलता गया चलता गया, एक जगह पहुंचा। मैंने कहा जनाब ये कौन सी जगह है?
ارے میاں آپ کا دماغ خراب ہو گیا، بمبے کو نہیں پہچانتے؟ بمبے کے ساحل پہ پڑے، واہ ٹھیک ہے، کہتے فوجی تھا، میں نے گیا کیمپ میں گیا جہاں پر فوجی کیمپ ہوتے ہیں مدد کے لیے، وہاں میں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پیش کی، ویریفائی ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹکٹ انہوں نے مجھے دیا، کہا چلے جاؤ، کہاں گھر جیگا، پاکستان اس وقت نہیں کرتا، انڈیا تھا۔ صحیح، ادھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا جنا چلا اشنا جیبڑے میں تھا لینا زلینڈ ہے اس کے ہوں تم اسے کام بالکل اللہ کیا بات ہے، ادھر آنے لوڑ خیر سارے حیران کہ یہ کون آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، عمر تھا، سب چل پڑے، جیبڑا پہنچے، اب وہ سارے بزرگ عمر رسیدہ کوئی کے ساتھ میں کوئی کے ساتھ میں، ادھر فوجی نے جب ادھر گھومتے انہوں نے کہا تو ایسے آڈر نہیں، آپ کے لیے حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں، کیا منع، چلو ہٹو اتنا سوچ میں فوجی ہے، چنانچہ انہوں نے کوشش کی روکنے کی، لیکن بابے کیسے روک سکیں ایک فوجی کو، صحیح، اس کے اپنے خصائص ہوتے ہیں فوجی کے، ادھر ادھر چکر دے کر کبڈی کی طرح سے کبڈی کا اپنی باری دینے آتا ہے تو نکل جاتا ہے، نکلا اور وہاں سے سیدھا آ کر جب حضور کے سامنے پہنچا تو حضور نے ایک یوپین مطلب موٹائی سی نہیں ہے جی جسے وہ ٹھیک کرتے ہیں، کوئلے ٹھیک کرتے ہیں، وہ گرولنا اٹھا کر دے مارا، کسی کام کرے کام بات یہ ہو رہی تھی کہ حفیظ جلندھری ابھی جو بیٹے نے جنات پڑھی میں اس سے میرے لیے پر ایک موج آئی کہ نجم نعمانی کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، زبردست قسم کے عاشق رسول، اور دلچسپ بات کہ حضرت سائیں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے القیامات میں بھی شامل تھے، یعنی خواجہ خواجہ حضرت رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو مرید تھے نا، تو اس کے علاوہ جہاں پر ولی نظر آئے، یاد رکھیں ایک ولی کا غلام سب ولیوں کا غلام ہوتا ہے، اللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو لڑنے جھگڑنے کی عادت ہے نا یہ جھوٹوں میں ہوتی ہے، سچوں میں کبھی ویر نہیں ہوتا، واہ کیا بات ہے، ولی سارے سچے ہوتے ہیں، اور سچوں سب کا نور چونکہ ایک ہے، لہذا ایک ولی کا قدردان سارے اولیاء کا قدردان، ایک ولی کا سچا مرید سارے اولیاء کا پیارا، یہی وجہ ہے کہ ہماری پالیسیز میں سے ہے کہ ہر ولی کا احترام کرو، ہر ولی کے مرید کرو، بے شک بے شک، تاکہ وہ ولی آپ کی مدد کر سکے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں ہر واقعہ سنا نہیں سکتا، آپ کو یاد آنا چاہیے، حضور سید السادات نے جب ایک فقیر سے کہا تھا کہ شکریہ تم نے میرے فقیر کی، ہاں بالکل بالکل، آپ کو یاد ہے؟ جی جی، ہر واقعہ بار بار بیان نہیں کر سکتا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت مبارکہ جو ہے عقیدے کے پھول، جب آپ کسی کو بوکے پیش کرتے ہیں، بوکے پتہ ہے؟ جی جی، بنچ آف فلاور، گلدستہ جب آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے، اعلیٰ حضرت کی ہر نعت ہر عاشق رسول کے لیے ایک بوکے ہے، جہاں کہیں بھی کسی کو گفٹ پیش کرنا ہو ہر الفاظ بریلوی کی سبحان نعت مبارک پیش کرنا، کیوں کہ اس سے عقیدے بنتے ہیں، بے شک، اور عقیدے سے مطلب ہے کہ سرکار کے بارے میں صحیح سوچیں، صحیح سوچ، یعنی عقیدے کا آسان ترین ترجمہ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ صحیح ترین سوچ، صحیح، صحیح پہچان، وہ سچا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو خلق میں بھی وہ شامل ہیں، مخلوق میں شامل ہیں،
صحیح مملوک میں شامل ہیں، مرزوق میں شامل ہیں، محبوب میں شامل ہیں، اور جن پر احسان عظیم کیا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین، منان والی تجلی میں شامل ہیں، اور سلامتی کی تجلی میں شامل ہیں، شکر کی تجلی میں شامل ہیں، حب کی تجلی میں شامل ہیں۔ اس ساری تجلیات الہیہ میں شامل ہونے کے باوجود انبیاء کے پاس ایک ایسی تجلی ہے جو اتنی ایکسکلوسیو ہے کہ کوئی اور اس زون میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح اس زون کو سمجھنے کے لیے انبیاء کے بارے میں سچا عقیدہ، یہ عقیدہ کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، ختم نبوت۔ اور آج کل بہت بندے مل جاتے ہیں جو ختم نبوت پر بڑا زور شور یہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ ابتدائی نبوت یہ بھی عقیدہ ہے، بالکل ختم اس چیز، خاتمہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی ابتدا ہوگا۔ خاتمہ اور ابتدا ایک ہی چیز پر گزرنے والی دو کیفیتوں کا نام ہے۔ صحیح جس کی ابتدا ہی نہ ہو، اب اس عقیدے میں سرکار نے یوں بیان فرما دیا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، نبی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں کے درمیان تھے جی۔ پانی اور مٹی ابھی بنے ہی نہیں، یا بنے ہیں تو آدم ان کے درمیان ہے جن کو بعد میں پیدا کیا جانا ہے۔ یعنی اگر پانی اور مٹی یعنی ایلیمنٹس موجود تھے، روح نہیں ڈالی گئی، ٹھیک ہے، آدم کے بھی روح بھی نہیں ڈلی تھی، سرکار مادے میں سب نبی تھا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ ختم نبوت، جس کو نبوت تم کہہ رہے ہو، یہ نبوت تخلیق آدم سے پہلے ماننا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ بالکل پانی کو الگ کر دو، مٹی کو الگ کر دو جس سے انسان بنتا ہے، تو پھر تم ہی فیصلہ کرو کہ وہ نبوت کس سے بنی تھی۔ آہا کیا بات ہے، نہیں تو کام ہوگا، بتاؤ، ہاں بالکل صحیح نہیں تو کام ہوگا، تمہاری ایسی تیسی، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ حدیثیں نہ ہوں تو ہم مجھے، اور اگر یہ حدیثیں ہیں تو تم بتاؤ کہ تم کیوں نہیں حدیثوں کو مانتے۔ علی حدیث ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے جو قرآن شریف اور بخاری شریف نہیں، وہ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جو بخاری شریف سے آیا تو منصور، وہ تو منصور ہے جی، اور ماشاءاللہ پیشے کے نہیں تھے۔ میں نے ان کو کسی انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں جب کام ہی سارا دن رات یہی ہو، یا تو نائی بھی ہوں حدیث بھی پڑھیں تو ہم قبول کر لیں، لیکن صرف نائی ہوں اور حدیث کا ٹھیکیدار بنا دیں، تو میں نے کہا جناب یہ بخاری ہے، تکیے میں نے کہا یہ بخاری ہے نا، میں اس نے بارش بھی پتا کہ کس لکھی، ایک میں کوئی اس میں کتنے پارٹس ہیں، تو راوی شاوی کو راوی بس کیا ہے کوئی، تو میں کہوں تو تم ہی دس کہ اس کی تو ماننا کیا ہے یہ تو اپنے محسن بزرگوں کا ذکر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیے کا ذکر ہو، قدرتی طبیعت اس طرف چلی گئی، وسیم بیٹے نے کارڈز آج بنا کر طبیعت خوش کی ہے۔ ایک چیز آپ کو اگر اس میتھڈ کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن کبھی کبھی دیگر موضوعات کو بھی ہم یہاں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ہم نے شرف مشتری کی ارواح کے حوالے سے بڑا کام کیا، آپ نے کیا کام، آپ نے کیا، اسد جی نے کیا، رمضان نے کیا، چھوٹے شیخ نے کیا، آپ سب نے کیا،
کام سب دوستوں نے کیا لیکن پھر بھی کام ناکافی ثابت ہوا. بالکل. ابھی تک دوست میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اسد جی سے پوچھیں. جی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈیں کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ پہلی لو کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, دوسری کی بھی 2002 اس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, اور جو سیکنڈ ہے ابھی 2013 والی اس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. اور 2014 کا پروجیکٹ ابھی ہم نے بنایا نہیں. اب آپ لوگ اس طرح کریں کہ جتنے دوستوں کو جو لو چاہیے وہ لکھتے جائیں, پیسے نہیں لینے کسی سے, رجسٹر کروائیں. لسٹیں بنائیں 2014 کے لیے. ایک بات 2013 والی لوہیں ختم ہو چکی ہیں, ان کی لسٹیں بناتے جائیں, اور اگر ایک ریزنیبل تعداد دوستوں کی ہوگی تو وہ لو ہم دوبارہ کروا لیں گے. ٹھیک ہے. 2014 میں 2014 میں میری بات کی 2013 والی لو جو اب ختم ہو چکی ہے, اور نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں کرنے میں سے, جو ختم ہو چکی ہے اس کے لیے, اس کے اصول کے لیے آپ لوگ آرڈرز وصول کر رہے ہیں, لسٹیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا تو مجھے پتا چلتا ہے مجھے کسی دوستوں سے بات کر رہے ہیں ابھی مڈی میں لائے وہ بولے گا. اچھا, جس دوست کو جتنی چاہیے ہم نوٹ کر دیجیے تاکہ ہم اور یہ میرا خیال اس کے لیے ڈیٹ دے دیتے ہیں فروری کے اندر, صحیح, تاکہ ہم ایسس کر سکیں کہ ہمیں اس لوگ کو دوبارہ کتنی تعداد میں بنانا ہے. بالکل صحیح. فروری کا اندر رکھ لیں فی الحال ٹینٹیٹو بیسس. ٹھیک ہے. اس وقت تک ہمیں پتہ چلے کہ یہ لو نمبر 2 جو ختم ہو چکی ہے اس وقت موجود نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں کرنا مجھ سے. لو نمبر 1 کچھ موجود ہے 2002 والی, اور آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. میں حنفیہ کہہ سکتا ہوں, شاید قدرت نے آپ کے لیے سیو کر کے رکھی تھی, ورنہ تو جتنی ڈیمانڈ تھی ان کی وہ چند لمحوں میں نہیں رکھی نہیں. اب جو میں نے اپنا ریکارڈ دیکھا تو بڑی کچھ الواس میں رکھی ہوئی ہیں, جن جن دوستوں کو چاہیے ہوں وہ مجھ سے آ کر لے سکتے ہیں, اور تاکہ یہ لو ہمیں دوبارہ نہ بنا دیں. اگر پھر بھی اس کے ڈیمانڈ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم یہ لوہے اول بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور رہ گیا لوہے ثالث کا کام, تو تیسری لو ہے وہ انشاءاللہ میرے اللہ چاہ تو میں آپ کو بڑا گرینڈ قسم کا پروجیکٹ دوں گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے. پہلی دونوں اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رحمت کے جو چینلز بزرگوں نے مقرر فرمائے ہیں وہ یوں نہیں. اب یورپ کی درسگاہوں میں, پوری دنیا کے اسپریچل سینٹرز میں خاص طور پر لوہے سلیمانی پر ریسرچ ہو, جو آپ کے ہاتھوں میں الحمدللہ موجود ہے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے. اس کے ادب کا خیال رکھیں اور اس کے وظائف ضرور پڑھیے. کیوں کہ اینجل کی جس طرح ہماری غذا پانی روٹی ہے نا, اس طرح فرشتوں کی غذا اللہ کا وہ ذکر ہے جو خاص طور پر ان انواع پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن پتھروں پر اگر کوئی وظیفہ پڑھا جائے اور ان کے مزاج کے مطابق پڑھا جائے, مثلا کسی نے نیلم خریدا پہنا, نیلم محبت کا پتھر ہے, جس کی زندگی میں محبت نہ ہو وہ اس کو پہنے, اس کی زندگی میں محبت آئے. گھر میں اختلافیں رائے ہو وہ بندہ نیلم پہنے, اختلافیں رائے کرنا. اگر کوئی اس پر یا ودود ہو ڈیلی 400 مرتبہ پڑے تو اس کو اس کی زندگی میں محبت اس طرح ہے کہ جس طرح باتیں باہر چل رہی ہیں. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, بخاری شریف کا نہیں حدیث میں غریب ہوں. سرکار نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی میں عقیق پہنا کرو. اب اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی میں عقیق پہنے, سرکار کے فرمان پر عمل ہو گیا, حضور کی سنت پاک پر عمل ہو گیا,
حضرت شیر خدا کو روزہ بڑا پسند تھا. اب اگر کوئی عقیق پہنتا ہے ساتھ یا رزاق کو پڑھتا ہے یا بہاو کو پڑھتا ہے یا باسط کو پڑھتا ہے یا لطیف کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک تو ذکر الہی کا فائدہ, دوسرا ایلیمنٹل افینٹی یعنی ایلیمنٹل کا رسمات کیا کریں گے عنصری مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ پہنچتا ہے. جس طرح ان پتھروں پر جیم سٹونز کیا آپ کہیں گے پتھر لفظ اتنا عجیب و غریب ہے لفظ سونے میں نہ بھی بندہ آنا چھوڑ گیا پتھر ہی ہے اتنا سا نہیں ہے. اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیکین انرجی جو ہے جو فاسٹر دین اسپیڈ آف کوانٹم اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کہیں آگے. تو یہ جیم سٹونز زیادہ ماسک ہے لیکن بزرگ لوگ ناراض ہوئے کہ اس نے جیم سٹونز یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح ان انواع پر بھی وظائف جو آپ کو دیے گئے وہ بزرگوں نے باقاعدہ ریکمینڈ کی ہے کہ یہ اس لو پر یہ وظیفہ پڑھا جائے, اس لو پر یہ وظیفہ پڑھا جائے. اس لو کا جو فرشتہ ہے یا جو ملائکہ وہ ان کی روحانی غذا بن جاتی ہے اور جو ہی ضرورت پیش آتی ہے وہ پھر آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. تو اس گفتگو کی سمری کیا بنتی ہے کہ لوح اول 2002 والی میرے پاس کچھ موجود ہیں, آپ میں سے جس دوست کو چاہیے میرے پاس آ کر لے لیجیے گا تاکہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اور بنا لیں, اگر ضرورت نہ پڑے تو ہم نے لوح ثانی 2013 والی اس سال ختم ہو چکی ہے. اب تو آپ کو وہ نہیں مل سکتی لیکن جن لوگوں نے بنانی ہو وہ 28 فروری تک فروری کے اینڈ تک نام لکھتے جائیں. ہم اسسمنٹ کر لیں گے کہ کتنی ڈیمانڈز آئی ہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہم بنا لیں. نمبر 3 تیسرا پروجیکٹ جس کو میں ایک بہت گرینڈ پروجیکٹ کی صورت دینے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا میں بہت جلد اناؤنسمنٹ کروں. جن دوستوں نے شرف مشتری کے اس دور میں خوب کام کیا پچھلے پروجیکٹ میں کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا میرٹ نہیں بنا. میں نے میرٹ بنایا ہے, میرٹ بنا کے رکھ لیا. پچھلا میرٹ بھی اگلا میرٹ جمع کر کے ایک کلاس استعمال کیا کرتے ہیں بڑے لکھے لوگ کیومولیشن میرٹ مجموعی میرٹ. آپ کسی نے پہلے تو کام کیا لیکن دوسرے میں کہنا نہیں کہ لاؤ تو پیچھے رہ گئے. اس طرح اگلے پروجیکٹ کے لیے انکریجمنٹ اور پچھلے پروجیکٹ میں کام کرنے پر اپریشیشن یہ دونوں جمع کی جائیں گی اور رزلٹ ان دونوں پروجیکٹس کی چونکہ دونوں شرح مشترک افعال کے دوار ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آنے والے وقت میں آپ کے پاس یعنی 30 اپریل کے بعد آپ کے پاس مشتری کی 3 اول بھی دوم بھی سبب بھی اس طرح پوری ذمہ داری سے یہ بات اب کرنے لگو. آپ دنیا کے خوش بخت ترین انسان انشاءاللہ اس لفظ کو مانت رکھ لینا کام آئے. آپ دنیا کے خوش بخت ترین انسان ہوں گے انشاءاللہ کہ جن کے پاس شرف مشتری کی ایک ہی قسم کی 3 نہیں 3 مختلف انواع ان کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کریں. صحیح ٹائم ہے کیا